اجارہ آف سروسز کی طرح ایک اور کانٹریکٹ جوالا کا کانٹریکٹ ہے۔ عربی زبان میں جول جیم عین لام ریوارڈ کو، انعام کو یا کہ کمپنسیشن کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس کانٹریکٹ میں ریوارڈ، کمپنسیشن یا کہ انعام انوالو ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کانٹریکٹ کو جوالا کہا جاتا ہے۔ جوالا کیا ہے اور اس کا شرعی جواز ہمیں کہاں سے ملتا ہے، اس حوالے سے ہم اس پریزنٹیشن میں گفتگو کریں گے۔ جوالا میں ایک شخص ایک عام آفر دیتا ہے، ایک عام پیشکش کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے لیے یہ کام کر دے اور یہ کام میری مرضی کے مطابق ہو تو میں اسے اتنا انعام دوں گا۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میرے جو ڈوبے ہوئے قرضے ہیں، میرے جو ڈاؤٹ فل ڈیٹس ہیں کہ جن کی وصولی مشتبہ ہے، اگر کوئی شخص مجھے یہ میرے قرضے وصول کر دے، کلیکٹ کر لے، تو میں اسے ان قرضوں کا 2% یا 1% انعام کے طور پر دوں گا، یا ایک متعین رقم میں انعام کے طور پر دوں گا۔ یا کوئی اور اس طرح کا کام کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میری گمشدہ گاڑی اگر اسے ڈھونڈ دے، مجھے لا دے، تو میں اسے اتنا انعام دوں گا۔ تو یہ ایک جوالا کی شکل ہے کہ جہاں پہ آپ ایک کام کے عوض میں کہ جو کہ اس نے کرنا ہے، یعنی ایک یہاں پر ایک ان نون آفری ہے، یعنی وہ ان نون آفری سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پیشکش کی ہے اور قبول کرنے والا ان نون ہے، اور یعنی یہ ایک پبلک جنرل آفر ہے، اور اسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے قبول کر کے اور بتا دیا ہو کہ یہ کام میں کروں گا، تو اب اسے یہ انعام، ریوارڈ، کمپنسیشن اسی صورت میں ملے گا کہ جب کہ اس نے وہ کام اس شخص کی مرضی کے مطابق کیا ہو یا کہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ اس نے دیے ہوں۔ جیسے کہ میں نے یہ مثال دی ہے کہ عام طور پر جو تلاش گمشدہ کے اشتہار ہوتے ہیں اور تلاش گمشدہ کی شکل میں جو آپ انعام کا اعلان کرتے ہیں، وہ سارے کے سارا جوالا کی شکل ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ تم ڈھونڈ سکو یا نہ ڈھونڈ سکو، تم نے چونکہ کام کیا ہے تو میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گا، بلکہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جب تم جو ریکوائرڈ ریزلٹس ہیں وہ تم لاؤ گے، جب تم میرا کام کر دو گے میری مرضی کے مطابق، تو میں تمہیں اس پہ انعام دوں گا۔ اس کو ہم جوالا کہتے ہیں۔ اس کا شرعی ثبوت ہمیں ایک آیت اور ایک حدیث سے ملتا ہے۔ سورہ یوسف میں جو واقعہ ہے کہ جو بادشاہ کا ناپ تول کا جو پیمانہ وہ گم ہو گیا تھا، یا کہ جو ناپ تول کرنے پہ یا کہ غلہ دینے پہ جو مامور کارندے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ وہ گم ہو گیا ہے، اور جو بھی اسے لے کے آئے گا، ڈھونڈ کے دے گا، اسے کیمل لوڈ یا کہ بار اشتر کے برابر اسے اناج ملے گا۔ تو یہاں پر بھی ایک قسم کی جنرل آفر تھی جو کہ ایک جوالا کی شکل تھی کہ جو بھی اس پیمانے کو، بادشاہ کے اس ناپ تول کے پیمانے کو ڈھونڈ کے لائے گا، اسے اتنا انعام ملے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جوالا کا کانٹریکٹ جائز ہے اور اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک بستی میں گئے، وہاں انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ کھانا دیں، تو انہوں نے ان کی مہمانداری یا کہ ضیافت سے انکار کر دیا۔ اسی دوران اس قبیلے کا سردار، اسے سانپ نے ڈسا،
تو یہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کہ آپ میں سے کوئی شخص ہے کہ جو کہ علاج کر سکے یا کہ دم درود کر سکے. تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں آپ کو ہمیں اس کے لیے کوئی انعام دینا پڑے گا. چنانچہ یہ ایک جوالا کی شکل تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے ہمارے قبیلے کے سردار کا علاج کر دیا تو ہم آپ کو بکریوں کا یا کہ بھیڑوں کا ہم ایک ریوڑ انعام کے طور پر آپ کو دیں گے. چنانچہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کیا، وہ شخص صحیح ہو گیا. پھر انہوں نے وعدے کے مطابق وہ انعام دیا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس طریقے سے ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں سے حصہ دیا گیا. تو اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جوالا کا کانٹریکٹ، جو کہ بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ایک ان نون ورک ہے، پرفارمنس ہے، لیکن ایک ضرورت کے پیش نظر اس کانٹریکٹ کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے. اور اس کا جواز ہمیں اس آیت سے کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے جو پیش کی ہے، اور اس حدیث سے کہ جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوالا کی اپروول دی ہے، اس سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے.